بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، بالیقین حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 8 محرم الحرام کی نشست، اور اس میں ماہ رمضان کی طرز پر، شان رمضان کی طرز پر انشاءاللہ یہ واقعات کا سلسلہ جاری رہے گا روزانہ بعنوان داستان کربلا۔ آج 8 محرم الحرام ہے، اور دنیا کے اکثر حصوں میں مخصوص کیا جاتا ہے اس دن کو امام حسین کی فوج کے علمدار حضرت عباس سے۔ تو آج کی اس نشست میں حضرت عباس کی شہادت کس انداز سے ہوئی، یہ ساری آج داستان عباس ہے آج کا عنوان انشاءاللہ۔ کل جب اسی طرح کی ہماری نشست ہوگی تو ہم انشاءاللہ کل ایک ہی نشست میں، یعنی 9 محرم کی نشست میں پوری داستان کربلا سمیٹیں گے انشاءاللہ، یعنی مدینے سے مدینے تک، داستان کربلا آغاز سے انجام تک انشاءاللہ، روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز اور وہیں پر اختتام، یہ پورا سفر کربلا کل انشاءاللہ۔ اور پھر پرسوں یعنی کہ 10 محرم الحرام کی نشریات، روز عاشور کی نشریات، اس روز کا عنوان ہوگا وہ داستان عاشورہ ہوگی، روز عاشورہ فجر سے عصر تک، اور اس میں خاص طور پر حضرت امام حسین کے 2 فرزندوں کی شہادت وہ انشاءاللہ کس انداز سے ہوئی اس کی داستان آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج کا موضوع حضرت عباس، امام حسین علیہ السلام کے بھائی عباس، علی شیر خدا کے فرزند عباس ابن علی، وہ حسین ابن علی یا عباس ابن علی۔ دیکھیں بڑا عظیم رشتہ ہے امام حسین سے، بڑا عجب رشتہ ہے امام حسین سے، بھائی ہیں لیکن ہمیشہ حضرت عباس نے امام حسین کو آقا کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ اور جناب سکینہ سے تو بہت عجب، بہت جذباتی، بہت منفرد رشتہ ہے حضرت عباس کا۔ اور یہ کیسے ہیں، یہ میں نے کیوں کہا، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ داستان میں۔ تو جتنی بھی خواتین ہیں، جتنی بھی مستورات ہیں، جتنی بھی سیدانیاں ہیں، جتنی بھی آل محمد کی خواتین میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ موجود ہیں، سب سیدانیوں کو آس ہے کہ جب تک عباس زندہ ہے ہمیں کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ تو عباس پیاسوں کی آس ہے، عباس سیدانیوں کی رضا کے ضامن ہے، عباس قمر بنی ہاشم ہے، عباس حسین کی فوج کے علمدار ہیں۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے، ارے عباس جیسا بھائی سالار قافلہ ہے، بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے، ہر غم کی یہ دوا ہے، عباس جو زندہ ہے۔ زینب حیا کی ملکہ، کلثوم اور رقیہ، لیلا، رباب، فروا، کبرا، سکینہ، فضہ، ہر بی بی باردہ ہے، عباس جو زندہ ہے۔ اصغر سے کھیلتی ہے، خوش ہے بہت سکینہ، جب چاہتی ہے سونا ہے بابا جس کا سینہ، جب چاہتی ہے سونا ہے بابا جس کا سینہ، غم سے نہ آشنا ہے، عباس جو زندہ ہے۔ اب آپ نے یہ منظر بھی سنا، اب آپ حضرت عباس کی شہادت بھی سنیے، اور پھر فرق محسوس کیجئے گا کہ کربلا عباس سے پہلے کیا تھی، کربلا عباس کے بعد کیا تھی۔ واقع کربلا ہے، رونما ہو رہا ہے، اور حضرت عباس کی عمر ہے تقریباً 34 سال۔ اور چونکہ تفصیل سے داستان کربلا کل آئے گی تو آج میں ڈائریکٹ ہم موضوع پر آتے ہیں۔ روز عاشور ہے، اور تقریباً سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں، یعنی کیا، حضرت علی اکبر امام حسین کے فرزند نہیں رہے، جناب قاسم امام حسن کے فرزند نہیں رہے، حضرت اون جناب زینب کے فرزند نہیں رہے، حضرت محمد جناب زینب کے فرزند نہیں رہے، تمام اصحاب جام شہادت نوش کر چکے ہیں، سب شہید ہو گئے ہیں، بچے پیاسے ہیں، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ اور ایسے عالم میں عباس حسین کے پاس آتے ہیں، اور دیکھیں یاد رکھیے گا کہ عباس وہ ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی تھی وہ حسین کا چہرہ تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آج بھی 14 صدیوں بعد بھی آج بھی جائیے میدان کربلا، آپ کو ایک نہیں 2 روضے نظر آئیں گے، یہاں حسین کا روضہ ہے، یہاں عباس کا روضہ ہے،
یہ رشتہ آج بھی اس انداز سے قائم ہے. دونوں روزوں کے درمیان کی جو راہ ہے اس کو بین الحرمین کہا جاتا ہے. تو زائرین کبھی یہاں کا رخ کرتے ہیں حضرت عباس کا روزہ دیکھتے ہیں, کبھی وہاں کا رخ کرتے ہیں امام حسین کا روزہ دیکھتے ہیں. یہ رشتہ آج بھی اس انداز سے قائم ہے. بہرحال روز عاشور حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی. اب یہ ڈائیلاگ امام حسین حضرت عباس کا, بظاہر الفاظ ہمارے ہیں. کہا عباس تمہیں اجازت دے دوں, تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. اب آپ جواب سنیے حضرت عباس کا, یہ جواب ایک مرثیہ ہے. امام حسین حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. حضرت عباس نے امام حسین سے جملہ سنا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, نظروں کو جھکایا اور حضرت امام حسین سے مخاطب ہوئے کہ وہ تو ٹھیک ہے مولا, لیکن اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں. قصہ مختصر, چونکہ داستان طویل ہو جائے گی تو تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے قصہ مختصر. امام حسین نے حضرت عباس کو جنگ کی اجازت دی. حضرت عباس جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, لیکن اب یہ بھی دیکھیے کہ کس طریقے سے حضرت عباس کی موجودگی منفرد تھی, کس طریقے سے حضرت عباس کی رخصت منفرد تھی. آپ نے سنا کس طریقے سے حضرت عباس کا میدان میں جانا منفرد تھا, کس طریقے سے حضرت عباس کا گھوڑے سے گرنا منفرد تھا, کس طریقے سے حضرت عباس کی جنگ منفرد تھی. یہ سب سنیے. حضرت عباس جا رہے ہیں لیکن ساتھ ایک کام کیا. کیا کیا؟ حضرت عباس نے ایک مشق بھی ساتھ لے لی, مشق سکینہ. تو اب یعنی اب پانی بھرنے کے لیے کنٹینر. تو اب حضرت عباس کی روانگی کس طرح سب سے مختلف ہو گئی کہ عباس کے پاس پرچم بھی ہے, علم پرچم بھی ہے کیونکہ علمدار ہے نا, اور مشق سکینہ بھی ہے. علم بھی ہے, مشق سکینہ بھی ہے. تو اب دیکھیے بڑی فطری بات ہے, جناب سکینہ تو کمسن ہے اور پیاسی ہیں اور بہت سارے بچے ہیں اور سب پیاسے ہیں, اولاد والے بات سمجھ سکیں گے. تو اب حضرت عباس نے جناب سکینہ سے مشق مانگی تو ظاہر ہے جناب سکینہ نے مشق تو دے دی, ہنسی خوشی دی, مگر ساتھ جناب سکینہ نے ایک اور کام بھی کیا. کیا کیا؟ اور یہ بہت فطری, آپ سمجھ سکیں گے. حضرت عباس نے مشق مانگی, جناب سکینہ نے مشق دی, ساتھ ایک کام کیا. خیموں میں موجود تمام بچوں کو جناب سکینہ نے خوشخبری سنا دی, بچوں مبارک ہو, چچا دریا کی طرف جا رہے ہیں, چچا سقا بن کر جا رہے ہیں, پانی پلانے والا, سقائے حسین. حضرت عباس آج بھی کربلا معلیٰ میں حضرت عباس کے روضے کے باہر لکھا ہے السلام علیکہ یا ساقی عطشاء کربلا. ساقی پانی پلانے والا, عطشاء پیاسوں سے, کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے نکلے تھے حضرت عباس. تو جناب سکینہ نے یہاں اب آپ ویژولائز کر رہے ہیں کہ وہ بچے جو صبح سے عصر تک دیکھ رہے ہیں کہ حسین ایک کے بعد ایک لاش اٹھا رہے ہیں, وہ بچے جو خود 3 دنوں سے پیاسے ہیں, اب ایک امید جاگ رہی ہے. جناب سکینہ نے کہا بچوں مبارک, چچا سقا بن کر جا رہے ہیں, عباس پانی لینے جا رہے ہیں. یوں ایک طویل عرصے کے بعد خیموں میں بچوں کو کوئی اچھی خبر سننے کو ملی. حضرت عباس نے سب سے اجازت لی, چلے جانب مقتل جا رہے ہیں حضرت عباس, جانب دریا جا رہے ہیں حضرت عباس. اور بچے کیا کر رہے ہیں, یہاں پر یہ عالم ہے, یہاں پر یہ ایک منظر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ حضرت عباس مشق لیے, حضرت عباس پرچم لیے جانب دریا جا رہے ہیں. وہاں پر خیموں کے پاس ایک اور منظر ڈیولپ ہو رہا ہے, کیا بچے خالی کوزے لیے در خیمہ کے باہر کھڑے. اب یہ مثال صرف کوئی ایک, میں ہمیشہ کہتا ہوں جب اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں کیونکہ کمپیریزن ہو نہیں سکتا, لیکن صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. میری آپ کی اولاد ہو اور کوئی بہت ہی دنیاوی آسائش کی چیز ہو اور اس سے یقین ہو کہ وہ چیز آنے والی ہے, تو بچوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا, وہ باہر کھڑے رہ کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب کسی چیز کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں. یہاں پانی کا مسئلہ ہے اور بچوں نے پانی نہیں پیا ہے. 7 محرم سے پانی بند ہو چکا ہے, واقعہ 10 محرم کا ہے, امید بن چکی ہے. عباس دریا کی طرف جا چکے ہیں, مشق لے کر گئے ہیں, تو خیمے کے باہر بچے کھڑے ہیں اور ہاتھوں میں خالی کوزے لیے کھڑے ہیں. اب منظر کیا ہے, بچوں کی نظریں ہیں علم پر, کیونکہ علم تو مطلب حضرت عباس جو دور جاتے جا رہے ہیں تو باقی منظر تو نظروں سے ذرا دور ہو رہا ہے, اوجھل ہو رہا ہے, لیکن پرچم تو نظر آ رہا ہے.
تو بچوں کی نظریں پرچم پر ہیں، علم پر ہیں، علم گیا میدان میں. حضرت عباس، ابھی حضرت عباس کی شہادت کی طرف آ رہے ہیں. حضرت عباس نہر پر پہنچے اور اس انداز سے جنگ کرتے ہوئے پہنچے کہ تمام کے تمام لشکر کو حضرت عباس نے ایک حیران کیا. حضرت عباس نہر پر پہنچے، یہاں تک کہ حضرت عباس نے پانی سے مشک کو بھر لیا. اب دیکھیں حضرت عباس نے پانی سے مشک کو بھر لیا، لیکن یہ نہ بھولیں کہ حضرت عباس خود بھی پیاسے ہیں اور غضب کے پیاسے ہیں، اور پانی سامنے ہے، پانی ہاتھ میں ہے، مشکیزہ بھرا ہوا ہاتھ میں ہے. مگر ام البنین کے لال نے بچوں کے لیے پانی بھر لیا مگر خود پانی نہیں پیا ہے. وہ با وفا عباس تھا، دکھیوں کی جو ایک آس تھا. پانی لیا پر نہ پیا، کیوں؟ معصوموں کا احساس تھا. المختصر، پانی مشک میں بھرا جا چکا ہے. بچوں کی پیاس وہاں عروج پر ہے، بچوں کی آس وہاں عروج پر ہے. اب واپسی کا سفر ہے، اب دریا سے خیموں کا سفر ہے. اشقیاء دیکھ رہے ہیں علم واپس آ رہا ہے، وہاں بچے دیکھ رہے ہیں، بچے خوش ہو رہے ہیں، ارے پانی آ رہا ہے. سب کی نظریں علم پر لگی ہوئی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں کچھ منظر تبدیل ہوا. وہ سارے کے سارے بچے کہ جن کی نظریں علم پر لگی ہوئی تھی، ان سب بچوں نے ایک منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ دیکھا کہ علم جھک رہا ہے. علم کبھی دائیں جھکتا ہے، علم کبھی بائیں جھکتا ہے. بچوں کا دل بھی اسی انداز سے دھڑک رہا ہوگا، ارے یہ کیا معاملہ ہوا. بچوں کی امید بھی اسی انداز سے ہل رہی ہوگی، کیوں یہ سارے کا سارا معاملہ کیوں ہوا. جس طرح میں نے عرض کیا کہ باقی منظر تو اوجل ہو رہا تھا جب حضرت عباس خیموں سے دور گئے، لیکن پرچم تو نظر آ رہا تھا. تو وہاں منظر کیا ہو رہا تھا؟ دشمنوں نے ایک بار مل کر حملہ کیا تھا. عباس مشک تھامے ہوئے تھے، ظالموں نے حضرت عباس کا ایک ہاتھ قلم کر دیا کہ جس سے مشک تھامے ہوئے تھے. آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے کہ جہاں پر حضرت عباس کا پہلا ہاتھ قلم ہوا. حضرت عباس نے مشک کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، ظالموں نے دوسرے ہاتھ کو نشانہ بنایا. آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر حضرت عباس کا دوسرا ہاتھ کاٹا گیا. اب علم ڈگمگا رہا ہے، بچوں کے دل تڑپ رہے ہیں. حضرت عباس نے مشک کو جس انداز سے بھی ممکن تھا ویسے بچانا چاہا کہ ایک ظالم نے مشک پر وار کر دیا. مشک چھد گئی، پانی بہ گیا، اور حضرت عباس کی تو جان ہی مشک میں تھی. عباس کی تو خواہش ہی بس یہی تھی نا کہ بس کسی انداز سے پانی خیموں تک پہنچ جائے. بس یہاں مشک کا چھدنا تھا. عباس شہید ہو رہے ہیں. حضرت عباس کا سفر شہادت شروع ہو گیا، بلکہ حضرت عباس اب مرتبہ شہادت کے قریب ہے. عباس تیرے خون سے رنگی ہے علم تیرا. ٹوٹی جو کمر شہ کی، بس دو ہی تو صدمے تھے، ایک فکر تھی زینب کی اور دوسرا غم تیرا. جب بہ گیا سب پانی، جب مشک گئی، جب بہ گیا سب پانی، تب سانس تیری ٹوٹی. تھا سینے کے اندر یا مشکیزے میں دم تیرا؟ حضرت عباس کا دم یہ مشکیزے میں تھا. عباس اب شہید ہو رہے ہیں. اب امام حسین پہنچ رہے ہیں، حضرت عباس کے پاس پہنچے، حضرت عباس کا سر اپنی گود میں لیا. عجب نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کو وہ منظر یاد آیا ہو جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کچھ سالوں پہلے کی بات تھی کہ وقت ولادت حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو گود میں لیا تھا اور حضرت عباس نے آنکھ کھولی تھی. آج منظر مختلف ہے، آج کربلا کا میدان ہے، آج تپتی ریت ہے، آج بچوں کی پیاس ہے، اور پھر حضرت عباس کا سر ہے، امام حسین کی گود ہے. حضرت عباس کی آنکھ اب بند ہو رہی ہے، بند ہو رہی ہمیشہ کے لیے. لشکر کا علمدار جا رہا ہے، وفادار جا رہا ہے، بچوں کی آس جا رہا ہے. منظر کیا ہے؟ آسمان دیکھ رہا تھا. کیا سقا کوئی فرات پہ آیا تھا تشنہ لب، مشکیزہ بھر کے جانب خیمہ چلا وہ جب. رویا علم فرات وفا مشک اور سب، برسے وہ تیر چھد گئی مشک سکینہ جب. رویا علم فرات وفا مشک اور سب، گونجی مقتل میں شہیدی کی صدا. قتل دریا پہ علمدار ہوا، قتل دریا پہ علمدار ہوا، اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. آیا مقتل سے علم خون میں بھرا،
اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. اب بچے وہاں منتظر ہیں، چچا آ رہے ہیں، علم آ رہا ہے. علم آیا، ضرور آیا، مگر خون میں بھرا علم آیا. آیا علم ضرور مگر خون میں بھرا. زینب نے سر کو پیٹ کے شبیر سے کہا، ارے کیوں خم کمر ہے آپ کی، غازی کہاں گیا؟ بولے حسین اب کوئی پیاسا نہ دے صدا کہ عباس آ رہے ہیں. تو اب خیمے کے در پر خشک گلے اور خشک کوزے لیے بچوں کی آس ٹوٹ گئی ہے. عجب نہیں ہے کہ جناب سکینہ نے اب کہا ہو کہ چچا پانی نہیں چاہیے مگر آپ تو آ جائیے. مگر آس صرف بچوں کی نہیں ٹوٹی ہے، بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی بس داستان، لیکن آج کی حد تک ختم ہو رہی ہے. آس صرف بچوں کی نہیں ٹوٹی، آس سیدانیوں کی بھی ٹوٹ گئی. کیا مطلب؟ جی ہاں، جناب زینب کبریٰ نے، امام حسین کی بہن نے مستورات سے، خواتین سے باقاعدہ کہا، دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں. عباس مارا گیا ہے، آج زینب اپنے الفاظ واپس لیتی ہے. جناب زینب نے کہا کہ میں نے جب سنا تھا نا کہ میں کبھی بے مقنع و چادر ہوں گی تو میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے کہ اس کی بہن بے ردا ہو. جس کو معبود نے بخشا ہو برادر کوئی، چھین سکتا نہیں اس بیوی کی چادر کوئی. وقت کی بات، جو پابند رسن تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب. لیکن جناب زینب نے کہا کہ ہاں اب مجھے اس بات پر یقین آتا ہے کہ ہاں میں بے ردا ہو سکتی ہوں. بچے پیاسے ہیں، سیدانیوں کو اب اپنے پردے کی فکر ہے، اور حضرت عباس شہید ہو گئے ہیں. آج کی داستان یہاں تک ہے. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور داستان کربلا مدینے سے مدینے تک پورا یہ سفر کل 9 محرم کی نشریات میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. بالیقین حسین